بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ تغابن کی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق دے اور اب صحیح طرح سے مجھے آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی توفیق دے۔ تو آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے احتیاط رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو اپنے اندر مشغول کر کے راہ حق سے ہٹا دیں۔ تو دنیا میں دیکھیں نعمتیں بہت ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں انسان کو دو نعمتیں بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ ایک نعمت اولاد کی ہے اور دوسری نعمت ازواج کی، بیویوں کی۔ دنیا کی نعمتوں میں سے یہ دو نعمتیں انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس آیت میں ان دو نعمتوں کا خاص طور سے ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تمہاری بعض بیویوں میں سے اور تمہاری بعض اولاد میں ہے تمہارے دشمن ہے، تو تم ان سے احتیاط کرو اور ان سے محتاط رہو، ان سے بچ کے رہو۔ تو اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد یا بیویاں انسان سے ایسی فرمائش کریں، یعنی اپنے خاوند سے، اپنے باپ سے ایسی فرمائش کریں کہ وہ ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو بھی بھول جائے، اللہ کے رسول کو بھول جائے، یعنی اللہ کے رسول کے حکم کو بھی بھول جائے اور اللہ کے حکم کو بھی بھول جائے، اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کمائے، حرام کام کرے، غلط کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ مراد ہے کہ اتنی محبت اولاد کی یا اپنی بیوی کی غالب آ جائے کہ انسان ان کی ساری فرمائشیں پورا کرنے کے لیے غلط کام اور حرام کام، اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزیاں شروع کر دے۔ تو ایسے جو بیویاں ہوں گی یا ایسی جو اولاد ہوگی، اللہ فرما رہے ہیں وہ دشمن ہے تمہاری، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے تو دشمن نہیں ہے لیکن بلا قصد دشمن ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس شخص کو اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ تو فرمائشیں نہ کرے، نہ اولاد ایسی فرمائش کرے اور نہ بیویاں ایسی فرمائشیں کریں، لیکن انسان کے دل میں اولاد کی محبت اور اپنی بیوی کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ وہ اللہ کو بھول گیا، اس محبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جائے، یعنی ہر وقت بس اس کو اولاد ہی کی فکر ہو، ہر وقت ٹائم اس کو اپنی بیوی کی فکر ہو، ہر ٹائم اس کا سارا دھیان توجہ انہی میں توجہ لگی رہے اور اس کو کچھ یاد نہ رہے، حتیٰ کہ وہ اپنا آپ بھی بھول جائے، اور حتیٰ کہ اس کو یہ بھی بھول جائے کہ میں دنیا میں میرا آنے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی محبت غالب آ جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ کیا ہے، یعنی ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسی اولاد اور ایسی بیویاں تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تمہاری دلوں میں ان کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو بھلا دیا۔ تو حدیث شریف ہے ایک، اس میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان یتبع الشیطان، کہ ایک شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، ایک شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اس شخص کو جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو بھی شیطان فرمایا، اور جس کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو بھی شیطانہ فرمایا۔ صحیح ہے، کیا مفہوم اس کا کہ تو نے اس شیطان ہی کا کام کر دیا کہ اس کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا، یعنی کہ وہ کبوتر کی محبت میں اتنا غالب اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی اور اتنا مغلوب ہو گیا تھا اس کا دل کبوتر کی محبت سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا۔ تو نبی اسلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی وہ اولاد اور بیویاں
جو جن کی محبت انسان کے دل میں اتنی زیادہ آ جائے کہ اللہ کی محبت نہ رہے، اور وہ ان کی محبت میں ایسا منہمک ہو کہ اپنا اصلی کام بھول جائے کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا، اور میں میرے ذمہ کیا اللہ نے کام لگائے ہیں، وہ سب کچھ بھول جائے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے فرمایا گیا کہ یہ تمہارے کیا ہیں، دشمن ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کی ایک وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ محبت میں انہماک ہوتا ہے، کہ کسی قبر والے کی، کسی جو ہے نا پیر کی، صحیح ہے، یا کسی مورتی کی محبت اتنی دل میں انسان کے غالب آ جاتی ہے کہ وہ اس محبت میں کیا کرتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا دیتا ہے کسی کو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو ایسے دوست بناتے ہیں کہ وہ ان سے ایسی محبت، اللہ کے علاوہ جو ہے شریک بناتے ہیں کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی غیر اللہ سے اتنی، یعنی اس آیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی غیر اللہ سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کو بھلا دے، یا اتنی محبت ہم پر غالب آ جائے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے حکم کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں. تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ یہ تمہاری بعض بیویاں، بعض تمہاری اولادیں وہ کیا ہوتی ہیں، تمہاری دشمن ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے اوپر بھی تو یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی محبت میں یا اپنی بیوی کی محبت میں اتنے مغلوب ہو گئے کہ ہمیں اور کچھ یاد نہیں ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے. صحیح ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ کر، اپنے احکامات سے غافل نہ کر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی محبت میں اتنے نہ لگو کہ مجھے بھول جاؤ، ان کی محبت میں اتنے نہ لگ جاؤ کہ تم مجھے بھلا دو. ٹھیک ہے.